میں اس دن ہل گئی جس دن رات کو بیٹھے سوچتے ہوئے suddenly I realized that there has been a man on this earth جس نے راتوں کو جاگ کر میرے لیے دعائیں مانگی ہیں، جس کے پاؤں شل ہو جاتے تھے قیام میں کھڑے ہو کر، جس کے سجدے اتنے لمبے ہوتے تھے جتنے شاید آج ہمارا اسکرولنگ کا ٹائم ہوتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ میں جنت میں انٹر ہو جاؤں، یعنی میں جسے خود بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہے مجھے آخرت کے لیے کچھ بھیجنا چاہیے، اس کے لیے ایک شخص نے اپنی نیندیں قربان کر دی۔ اس تک دین پہنچانے کی تودو میں کوئی اتنا فکر مند تھا کہ وہ کہکہے لگا کر ہنس نہیں پاتا تھا۔ Was I that important to someone؟ مجھ جیسے گناہ گار، مجھ جیسے غافل انسان کے لیے۔ آج تو پیرنٹس اپنے بچوں کو ڈسون کر دیتے ہیں، ذرا سی نوک جھوک پر بہن بھائی ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ محبتیں تو اس قدر مطلبی ہو چکی ہیں، لیکن اس روئے زمین پہ کسی نے مجھ سے بے لوث محبت کی صرف اس لیے کیونکہ میں اس کی امتی ہوں، لیکن میں نے تو اس کی امتی ہونے کا حق تک ادا نہیں کیا، میں نے اس کے لیے یا اس کے دین کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اینڈ آئی تھاٹ ہاؤ مچ مائی مدر لوز می ٹوڈے، مطلب آج میری ماں کو مجھ سے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن ایک دن آئے گا جب میری والدہ بھی مجھے ڈسون کر دے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ امہ و ابیہ، لیکن اس دن بھی ایک شخص ہوگا، صرف ایک شخص جو کہے گا یا رب امتی امتی، and that was the day میں ہل گئی، and that was the day I realized who my نبی صلی اللہ علیہ وسلم was. That was the day جس دن I truly realized why he deserved to be above my parents. That was the day مجھے احساس ہوا کہ جس دین کو بچانے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سب کیا، میں تو آج اس دین کو اپنی زندگی کا سب سے فارغ حصہ سمجھ کر اس محنت کو ضائع کر رہی ہوں۔ میں جسے محبت کی ناقدری کرنے والے لوگ زہر لگتے ہیں، وہ خود کتنی بڑی ناقدری کر رہی ہے۔ That changed my whole perspective about the understood that day what my actual mission was. میرا اس دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد ہے اللہ کا دین اس دنیا کے ہر کچے پکے مکان تک پہنچانا۔ Everything over that is secondary.